ہمیشہ کی طرح مختصر سے دورانی میں اس کا کام بخوبی مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اطمینان سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے دکان سے باہر نکل آیا۔ گرم کپڑوں کی اس دکان میں لوگوں کا معمول سے زیادہ رش تھا۔ بھاؤ تاؤ جاری تھا۔ وہ صرف سرسری سی نظر ایک جیکٹ پر ڈال کر چلا آیا اور اب تیز تیز قدموں سے بازار کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایک دم اس نے اپنے پیچھے دوڑتے قدم محسوس کیا اور اسے کئی آوازیں سنائی دیں۔ ارے رکنا ذرا، مڑ کر دیکھنا اس کے لیے پتھر ہونے کے برابر تھا۔ وہ بھی دوڑنے لگا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہ بہت برا ہوگا۔ پیچھے دیکھنے کے بجائے وہ اور پھرتی سے بھاگے جا رہا تھا۔ کوئی بڑی محنت اور لگن سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سنو، رک جاؤ 2 منٹ، کوئی تو اسے روکو۔ 2-3 راہگیروں نے اس کی توجہ دلائی کہ اس کو کوئی پکار رہا ہے، لیکن وہ بھلا کیسے رکتا؟ لوگوں کو ہٹاتا ہوا دوڑتا رہا۔ عجیب شخص ہے، بے وقوفوں کی طرح بھاگے چلے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کی جلدی ہے اسے۔ میاں، تمہاری ٹرین نکل رہی ہے کیا؟ ارد گرد کے لوگوں کے تبصرے کو پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بس بھاگے ہی جا رہا تھا۔ تعاقب ختم نہیں ہوا تھا۔ رک جاؤ، ٹھہرو۔ بھاگتے بھاگتے اب وہ بازار سے نکل کر تنگ گلیوں میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں کے تمام راستوں سے وہ خوب واقف تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت نسبتاً کم تھی۔ تعاقب کرنے والا اگر یہاں پہنچ بھی جاتا تو وہ اس سے اچھی طرح نمٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے تھک چکا تھا۔ پھر وہ ایک چبوترے پر بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ وہ اپنے فن میں اتنا ماہر تھا کہ پاس سے گزرتی ہوا کو بھی سنگن نہ ہوتی، مگر آج نہ جانے کون اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اپنے تمام دوستوں میں وہ بازیگر مشہور تھا۔ اپنے خیال میں اس نے سوچا کہ تعاقب کرنے والا یہاں نہیں آ سکے گا اور باہر سے ہی مایوس ہو کر لوٹ جائے گا۔ اگلے پل وہ بری طرح چونکا۔ گلی کے موڑ سے موٹے موٹے کینوس شوز کی دھمک گونج رہی تھی۔ اس کا تعاقب جاری تھا۔ اب بھاگنے کے بجائے اس نے دوسرا حل سوچا۔ اس سنسان گوشے میں تعاقب کرنے والے سے نمٹنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جوتوں کی آواز بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بے خوفی سے سر اٹھا کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ تعاقب کرنے والا 11-12 سال کا ایک گول مٹول لڑکا تھا جو اس سے محض چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہانپ رہا تھا۔ بہت ڈرایا آپ نے مجھے، میں نے اتنی آوازیں دیں مگر آپ رکے ہی نہیں۔ راہگیروں نے بھی بتایا کوئی بلا رہا ہے۔ آپ کیا اونچا سنتے ہو؟ ایسی بھی کیا جلدی؟ وہ گھڑی رک کر میری بات سن لیتے تو خواہ اتنا دور نہ آنا پڑتا۔ بابا بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں 2 منٹ میں کہاں غائب ہو گیا۔ بندے کو اتنا جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا بولتا چلا گیا۔ اب وہ باقاعدہ ہانپ رہا تھا۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ وہ الجھن سے لڑکے کی طرف دیکھنے لگا۔ تو میں نے کب کہا میں آپ کو جانتا ہوں؟ لڑکا بھی بڑا ہوشیار تھا۔ میں سمجھا نہیں، بس ایک گم شدہ چیز واپس کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ لڑکے نے وضاحت کی۔ میرا کچھ گم نہیں ہوا، چلو بھاگو۔ ارے آپ کیسے لاپرواہ انسان ہیں۔ جب آپ کپڑوں والی دکان میں میرے بابا کے ساتھ کھڑے سویٹر دیکھ رہے تھے تو باہر نکلتے وقت آپ کی جیب سے یہ کاغذات پھسل کر گر پڑے۔ آپ کو پتہ نہ چل سکا مگر میں نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ اس وقت میں ساتھ والے کیفے سے برگر خرید رہا تھا۔ بس تب سے میں آپ کے پیچھے لگا آوازیں دیتا آ رہا ہوں، لیکن آپ رکے ہی نہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ کاغذات اہم ہوں۔ یہ لیں اپنے کاغذات۔ لڑکے نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اسے تھمایا۔ وہ بالکل منجمد سا ہو گیا۔ اس لفافے میں اس کی کوئی خاص چیز نہ تھی ماں سوائے کچھ پرانے بلوں کے۔ البتہ کچھ دیر پہلے وہ کپڑوں والی دکان سے جس شخص کی بھاری جیب کاٹ کر بھاگا تھا وہ اس لڑکے کا ہی باپ تھا۔ لڑکے کو شاید اس کے ہاتھوں کی صفائی کا پتہ نہیں چلا۔ اس کی بات صحیح تھی، وہ بے خبری میں واقعی بہت کچھ کھو چکا تھا۔ اب ضمیر اس کا تعاقب کرنے لگا جس کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی بہت ہی پیاری سی سبق آموز کہانی۔ امید ہے آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہماری کہانیاں سنائیے اور لطف اندوز ہوئیے۔ جزاک اللہ۔